مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرامہ کی چال چل رہے تھے. میں یوں کہوں حضور چال نہیں چل رہے تھے بلکہ حضور زمین کو اپنے قدم چومنے کا شرف دے رہے تھے. اتنے میں حضور خرامہ کی چال چلے. اچھا یاد رکھو علماء فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں حضور جب خرامہ کی چال چلتے تھے ابھی دوسرا قدم نہیں ہوتا تھا یا عرش بری ہوتا یا جنت بقیع ہوتا. حضور کی چال ایسی تھی. اس چال کو رب نے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد. رب نے کرم فرمایا. حضور خرامہ کی چال چلتے چلتے جلوہ افروز ہوئے. ایک گلزار کے اندر کتابوں میں ہے جنگل مگر جس جگہ حضور ہے وہ جنگل رہتا نہیں اس لیے گلزار ہے. سبحان اللہ. حضور سامنے آئے ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے جال کے اندر. سبحان اللہ. ہرنی نے حضور کو دیکھا تو اپنی لگوں سے آہ کی حضور میں پھنس گئی ہوں آپ ہی چھڑوا سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ جانور نے ہمیں درد دیا جب پھنس جو چھڑوا حضور ہی سکتے ہیں. دیکھو میں بھی کہہ رہی ہوں حضور ہی چھڑوا سکتے ہیں. اتنے میں حضور قریب ہوئے. جو وہ شکاری تھا جس کا جال تھا وہ ایک غیر مسلم یعنی کافر شخص تھا. حضور قریب ہوئے. جب حضور قریب ہوئے تو اس ہرنی نے اپنے ہونٹ ہلانا شروع کیے. حضور نے فرمایا اس شکاری کو یار ایسا کر اس کو چھوڑ. فرمایا اے محترم میں نے بڑی ہمت سے شکار کیا میرا شکار جال میں پھنس گیا آپ کہتے ہیں چھوڑ دے وجہ. آپ نے فرمایا ایسا کر اس کو چھوڑ دے یہ ابھی تھوڑی دیر تک واپس آ جائے. اس نے کہا مسلمان تمہیں نبی مانتے ہیں اور یہ کون سی بات ہوئی بھلا کہ تیرے کہنے پہ جانور چھوڑوں اور تو واپس آ جائے. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا اگر یہ واپس نہ آئے. کافر کہنے لگا اے محمد توجہ سے سن اگر واپس نہ آئے میں تیرا سر تن سے جدا. سودا یہ طے ہے پھر میں ہرنی کو چھوڑ دیتا ہوں. شکاری نے پوچھا نا حضور سے یہ ہرنی آپ کو کیا کہہ رہی تھی. حضور نے بتایا ارشاد فرمایا یہ ہرنی میرے کان میں کہہ رہی تھی میرے 2 بچے ہیں میں غار میں انہیں اپنے آشیانے پہ چھوڑ کے آئی ہوں ڈیرے پہ. تو حضور میں چلتی چراتی پھنس گئی جال میں تو میں نے ان کو جا کے نا دودھ پلانا ہے. ان کو جا کے میں نے دودھ پلانا ہے. تو آپ اس شکاری کو کہتے ہیں حضور میں ابھی جاتی ہوں انہیں دودھ پلا کے واپسی آ. شکاری کہنے لگا بھلا اے محمد یہ بھی کہنے والی بات ہے کہ ایک جانور نے آپ کے کان میں اتنا بھی بتا دیا کہ جناب میرے 2 بچے ہیں صبح سے بھوکے ہیں میں نے انہیں دودھ پلانا ہے. مگر اس کو حضور کی شان کا پتہ جو نہیں تھا. مالکی لکھتے ہیں حضور کی ذات ایسی تھی. فرمایا جب حضور کے گھر حضور صدیق کے گھر داخل ہوتے بخاری کے الفاظ ہیں اما عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں فرمایا کوئی میری زندگی کا ایسا دن نہیں ہے جس دن حضور صبح یا شام خرامہ کی چال چلتے چلتے صدیق کے ڈیرے نہ آئے. فرمایا صدیق کا گھر ایسا تھا جب حضور گھر میں قدم رکھتے 2 پتھر رکھے ہوئے تھے وہ بول کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صدیق مبارک کو تو جانا دا سردار آ گئی ہے. سبحان اللہ. میں حضور کی تو شان بھی یہی ہے حضور جس جگہ سے گزرے اس جگہ تو پتھر بھی سلام کرتے ہیں. ہرنی میں تو پھر بھی جان ہے. سبحان اللہ. شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا. ہرنی فوراً گئی اس غار میں اپنی جگہ میں جس جگہ بچے تھے بچوں کو کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے جلدی جلدی دودھ پی لیجیے. نے کہا امی جی وہ کیوں. فرمایا وجہ یہ ہے میں ایک ظالم شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی اس لیے 2 جہانوں کے سردار کل کے مختار نبی تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری ضمانت کی. اب حضور وہاں میری ضمانتی کے طور پہ بیٹھے ہیں اور میں تمہیں دودھ پلانے آئی. خدا کی قسم فرمایا یہ حضور کا عظیم معجزہ یہ جانور بھی حضور کی عظمت کو پہچانتے تھے. ہرنے کے بچوں نے کہا امی جان ہم دودھ یہاں نہیں پیتے جلدی سے چلیے کہیں حضور کو بیٹھے دیر نہ ہو جائے تو دوسرے پی جائیں. سبحان اللہ.
اتنے میں ہرنی بھی آ رہی ہے، ساتھ تو بچے بھی بھاگتے آ رہے ہیں۔ جب شکاری نے دیکھا حضور کے قدموں میں گر گیا، کہتے تھے ہرنی نو بعد چھڑاؤ، پہلے مینو کفر تو چھڑاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو چاہیں برکت عطا فرما دے۔ ایک شعر کی تشریح کروں گا، وہ بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہے لاکھوں برس کی اوکے پڑھیا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری؟ حضور کی ظاہر عمر تو 63 سال ہے۔ حضور نے ایک دن سوال کیا جبریل سے، فرمایا جبریل داس تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا حضور بات کی مجھے اپنی عمر کا پتہ نہیں مگر ایک پتہ ہے، میں کون سا؟ فرمایا عرش الہی پر ایک نورانی ستارہ حضور طلوع ہوتا تھا، وہ 70 سال طلوع ہوتا، 70 سال غروب ہوتا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمایا داس جبریل ہونو ستارہ کتے؟ فرمایا حضور جنرل تسم مکے میں جلوہ فروز ہے ستارہ غروب تھی۔ حضور جب سے آپ جلوہ فروز ہوئے ہیں اس دن سے وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ حضور فرمایا جبریل بال فرمایا حضور لگے ستارہ تے آپ ہی آگے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کیوں میرے حضور نے فرمایا کون تو نبیوں و آدم بین الروح والجسد۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم مٹی اور گارے کی کشمکش میں تھے۔ جابر نے پوچھا فرمایا حضور متى وجبت لك النبوہ، حضور آپ پر نبوت کب واجب ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ دو طرح سے روایت ہے، ایک فرمایا حضرت آدم اور جو ہے مٹی اور گارے کی کشمکش میں تھے، دوسرے نے فرمایا روح اور مٹی کی کشمکش، یوں مفہوم حدیث میں ملتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر نے فرمایا حضور اچھا یہ ارشاد اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، اے جبریل اے جابر تو جس نبی کا امتی ہے اس نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب، حضور کا شباب ہر زمانے میں تازہ ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا واللہ خیر تو خیر اللہ من الاولی، اے ابھی آپ کی اگلی زندگی پچھلی سے اعلیٰ، پچھلی اگلی سے اعلیٰ، آپ کا ہر لمحہ اعلیٰ ہی اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ احباب جلدی سے کھانا لے آئیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا ایک اور واقعہ سنو تمہیں، فرمایا حشر کا میدان ہوگا، ایک امتی کا نام اعمال تولا جائے گا، وہ امتی پھنس جائے گا، گناہوں میں پھنس گیا۔ اب گناہوں والا نام اعمال بھاری ہو گیا، نیکیوں والا نام اعمال بالکل ہلکا ہو گیا، اب تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ صحابہ پوچھا نا حضور کرو، فرمایا حضور قیامت کے دن جناب آدم سے لے کر آپ کی آخری امتی تک لوگ ہوں گے، حضور ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ حضور فرمایا صحابہ 3 جگہ ہیں، یا تو پل صراط، یا تو میزان، یا تو حوض کوثر۔ فرمایا امتی پھنس گیا نامہ اعمال میں، اتنے میں 2 جہاں کے سردار، کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پر میں قبر کی نیند سے کون اٹھ کے آتا ہے میرے بھائی؟ ہم تو حضور کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں رب قیامت کے دن فرمائے گا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا سل تو کا اشفا تشفا ارفا راسکا، اے محمد آپ روتے کیوں ہیں؟ حضور آپ سر سجدے سے اٹھائیں، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے نا۔ پھر رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا والا سوف یوتی کا رب کو فتح دو، اے محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ مفتی امجد علی آدمی صاحب نے بارشیت کے پہلے حصے میں یہ عقائد والے حصے میں اس بات کو نقل کیا اور دوسرے بزرگوں نے نقل کیا، فرمایا رب کی عطا دیکھیے اور حضور کا مانگنا دیکھیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ارضا و واحد امتی فی النار، اے میرا رب اگر تو یہ فرماتا ہے نا تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، پھر دیکھ میں کدے راضی
راضی ہونا؟ فرمایا اے میرا رب میرا آخری امتی جب تک جہنم میں ہوگا اس وقت تک میں راضی کیوں نہیں ہونا؟ میں کہنا بیٹا آخری امتی بھی جہنم جو کر جنت نہیں بھیجے پھر راضی ہونا؟ لیکن رب کا وعدہ ہے۔ علامہ جریر ابن طبری نے یہ ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ بتائیے کہ میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ ماشاء اللہ لنگر لینے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آنے تک پھر انہوں نے گانا نہیں آیا تو فرمایا علی میرا جلدی کا یاد ہے میرا اچھا کے بارے میں رب ارشاد فرمائے گا کہ اے ملائکہ میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ رب جانتا بھی ہے پھر بھی فرما رہا ہے۔ اب ملائکہ ارشاد فرمائیں گے اے مالک آپ کا نبی آپ کا محبوب اپنی امت کے 12 لاکھ امتیوں کو جو کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے ان کو نکال کے جنت میں داخل کر چکا ہے۔ میرا رب فرمائے گا میں نے تم سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں لاکھ نہیں 12 لاکھ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا میرا حبیب خوش ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے یہ پوچھا میرا حبیب بشاش بشاش ہے؟ میرا حبیب خوش ہے؟ تو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی نہیں فرماتے، فرمایا جب حضور کو ہم نے لحد مبارک میں اتارا جنت میں اتارا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال آیا کان لگا کہ دیکھو تو سی حضور کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب کان لگا تو حضور یہ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی، اللہ میری امت نے بخشو اللہ میری امت نے بخشو۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ نبی سے محبت اور پیار کرنے والی بن جائے۔ جب نبی سے ہم خلوص نیت سے محبت اور پیار کریں گے نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ علامہ جریر ابن طبری نے لکھا بڑے عظیم مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم گئے پڑھنے کے لیے مدینہ میں، فرمایا حال یہ تھا ہمارا ہم طالب علم تھے، فرمایا پتے کھاتے تو گزارا ہوتا کھانا نہیں ملتا تھا، فرمایا پتے کھاتے پھر علم دین پڑھتے، فرمایا ایک مرتبہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی، اتنا بھوک لگی میرے ساتھ والے جو دوست تھے وہ بے ہوش ہو گئے، فرمایا میرے دل میں خیال آیا اے جریر اے طبری پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سیانہ آستانہ دے نیڑی ہے چل کے وہاں سے مانگ لے۔ فرمایا میں اپنے دوستوں کو سہارا لے کر حضور کے سب جالی کے سامنے پہنچا، فرمایا پہنچتے ہی میرے وہاں 2 دوست گر پڑے بے ہوش ہو گئے بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا میں نے سب جالی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا حضور سیدی یا رسول اللہ اسی سے تواڈے مہمان ہاں علم دین پڑھنے پہ بہت بھوکے ہیں حضور، اب بھوک کی وجہ سے میرے دوستوں سے چلا نہیں جاتا۔ ویسے وہ کیا وقت ہوگا جب امتی کھڑا ہو کے اپنے حضور کو حال سنا رہا ہوگا؟ مزے کی گل نا، یہ ان کا نام لے کر مظلوم کو ہی رویا زنجیر توڑ دی کہ قیدی چھڑا دیا ہے، حضور کا فضل ہی ایسا ہے نا۔ فرمایا علامہ جریر ابن طبری فرماتے ہیں فرمایا جب میں نے یہ الفاظ کہے ابھی ہم خیمے میں واپس آئے ہی تھے، اپنے مدرسے میں واپس آئے ہی تھے، فرمایا ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا من دکل باب، نے کہا افتح، دروازہ کھولیے۔ دروازہ جب کھولا کیا دیکھتا ہوں ایک نورانی چہرے والا شخص جس کے چہرے انور پر سفید داڑھی ہے، وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، مجھے کھانا دے کے کہتا ہے اے بچوں اگر مانگنا تھا تو یہ کھانا مانگنا تھا کوئی اور چیز مانگ لیتے۔ ہم نے فرمایا پھر حال سنائیے آپ کیسے کھانا لے کر آئے؟ فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں ساتھ سے سید ہوں، میں آل نبی ہوں۔ فرمایا حضور میرے خواب میں جلوہ افروز ہوئے، فرمایا میرے اتنا مہمان اس جگہ پہ بھوکے ہیں، جلدی کرو انہیں کھانا دے کر آؤ۔ فرمایا حضور نے جب یہ فرمایا میں نے یہ بات سنی میں پھر سو گیا، جیسے ہی سویا بھی تھا حضور پھر میرے خواب میں ہے بیٹا میں نے آپ کو نہیں کہا میرے مہمان وہاں بھوکے ہیں مہربانی کرو۔ فرمایا پھر میں سو گیا، تیسری مرتبہ میرے حضور نے فرمایا بیٹا میں نے آپ کو نہیں کہا میرے مہمان بھوکے ہیں جلدی کرو کھانا پہنچاؤ۔ فرمایا یہ میں خود لے کے نہیں آیا، یہ حضور نے دیا ہے سے دینے آیا، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، میں کہوں وہ ضرور دیتے ہیں، ان کا کیونکہ جو فضل ہے وہ محدود نہیں، ہماری جو مانگنے کی حص ہے وہ محدود ہو سکتی ہے، ان کا فضل محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔